اسٹیج پر جلوہ فروز ہیں تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ خاموشی سے بادب سے بیٹھیں اور توجہ کریں نعت رسول مقبول انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. ذرا بلند آواز سے جاگنے کا ثبوت دینا ہے. ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. ذرا اور بلند آواز سے پیچھے والے بھی کہیں, آگے والے کی آواز آ رہی ہے, پیچھے والے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ توحیدی جاگ رہی ہیں. ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. آمنت لال جے لال کوئی نہیں, سونے جے اور بے مثال کوئی نہیں. ایسے نہیں جیسے شاعر نے کلام کو لکھا ہے, کیا اس کا انداز اسی طرح آپ کی آواز بھی آنی چاہیے. سبحان اللہ کی توجہ کرنا. آمنت لال جے لال کوئی نہیں, سونے جے اور بے مثال کوئی نہیں. آمنت لال جیا لال کوئی نہیں, سونے جیا اور بے مثال کوئی نہیں. آمنت لال جیا لال کوئی نہیں, سونے جیا اور بے مثال کوئی نہیں. کہ آنکھ جبریل ہویا مینوں بھی یقین ہے, آنکھ جبریل ہویا مینوں بھی یقین ہے, اے تے کوئی سب نالو وکھرا حسین ہے. آنکھ جبریل ہویا مینوں بھی حسین ہے, آنکھ جبریل ہویا مینوں بھی یقین ہے, اے تے کوئی سب نالو وکھرا حسین ہے, اے تے کوئی سب نالو وکھرا حسین ہے. دنیا چ ایسا کوئی بال کوئی نہیں, دنیا چ ایسا کوئی بال کوئی نہیں, سونے جیا اور بے مثال کوئی نہیں. آمنت لال جیا لال کوئی نہیں, سونے جیا اور بے مثال کوئی نہیں. کہ چند بی بیاں مناتے, اور توحیدی و توجہ کرنا, شاعر نے جب اس کلام کو لکھا ہوگا کیا انداز ہوگا. کہ چند بی بیاں مناتے ویڑ جدو چڑھیا, چند بی بیاں مناتے گھر جدو چڑھیا, نور نال سارا اے جہان گیا پھیریا. چند بی بیاں مناتے ویڑ جدو چڑھیا, نور نال سارا اے جہان گیا پھیریا, نور نال سارا اے جہان گیا پھیریا. کتے اس چن نو زوال کوئی نہیں, او کتے اس چن نو زوال کوئی نہیں, سونے دیا اور بے مثال کوئی نہیں. آمنت لال جیا لال کوئی نہیں, سونے دیا اور بے مثال کوئی نہیں. اور ٹائم کے مختصر ہونے کی وجہ سے آخر میں صحابہ کے دیوانوں آپ کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں, ذرا کہو سبحان اللہ. کہ چن چن رب تیرے یاروں نو بنایا ہے, چن چن رب تیرے یاروں نو بنایا ہے, ابو بکر عمر نو روز چ سلایا ہے. کہ چند بی بیاں مناتے گھر جدو چڑھیا, شاعر نے کہ چند جب چڑھیا اس وقت بھی یہ تاریکی تھی اس پورے دنیا میں, اس وقت اجالا ہوا, اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یار بھی ایسے دیے کہ جو آپ کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں. ذرا کہیں سبحان اللہ. کہ چن چن رب تیرے یار نو بنایا ہے, ابو بکر عمر نو روز چ سلایا ہے, ابو بکر عمر نو روز چ سلایا ہے. کہ کدے وکھ ہون دا خیال کوئی نہیں, او کدے وکھ ہون دا خیال کوئی نہیں, کدے وکھ ہون دا خیال کوئی نہیں, سونے جیا اور بے مثال کوئی نہیں. آمنت لال جیا لال کوئی نہیں, سونے جیا اور بے مثال کوئی نہیں. جزاک اللہ. یہ تھے
بھائی حافظ محمد اشفاق صاحب جو بڑے ہی آسان انداز میں اپنا کلام پیش فرما رہے تھے. یہ ایک دو اعلانات ہیں، یہ آپ سن لیں، اس کے بعد آخری خطاب ہوگا. ایک توحیدی ساتھی ہیں ہمارے باہر، توحیدی کتابیں ان کے پاس موجود ہیں، جو حضرات لینا چاہیں ان سے ضرور وصول کر کے جائیں. اور 2 جلسوں کے پروگرام ہیں، وہ بھی سماعت فرما لیں. 6 دسمبر بمقام نمل جھیل تاریخ ہاؤس پر صبح 9 بجے انشاءاللہ حضرت مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب اور حضرت مولانا احمد شعیب خان صاحب خطاب فرمائیں گے. اور یہی پروگرام جو نمل جھیل پہ ہو رہا ہے اسی دن یعنی 6 دسمبر کو عشاء کی نماز کے بعد تاریخ ہاؤس میاں والی میں منعقد کیا جائے گا. اس میں بھی حضرت مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب اور حضرت مولانا احمد شعیب خان صاحب خطاب فرمائیں گے. تمام حضرات اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں. اسی طرح 20 دسمبر کو جامع مسجد عیدگاہ مہاجرین کا بجرہ میں ایک عظیم الشان اجتماع منعقد ہو رہا ہے، جس میں حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب، حضرت مولانا احمد شعیب خان صاحب، حضرت مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد منیر شاکر صاحب اور شہزادہ خطابت حضرت مولانا سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری اور جانشین شیخ القرآن حضرت مولانا اشرف علی صاحب راولپنڈی والے خطاب فرمائیں گے. تمام حضرات اس پروگرام میں بھی ضرور شرکت فرمائیں. اور یہ پروگرام امیر محترم حضرت مولانا طیب طاہری وہ بھی اس عیدگاہ والے پروگرام میں شرکت کریں گے. تمام احباب ضرور اس پروگرام کو کامیاب کریں. اور یہ آج والا پروگرام اور عیدگاہ والا پروگرام آپ اشاد میڈیا فیس بک چینل پر دیکھ سکتے ہیں. اب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس اتنے بہت بڑے اجتماع کے اندر ایک ہی میں دعوت دیتا ہوں آپ کو کہ جماعت اشاعت التوحید و سنت جو کہ پورے پاکستان میں قرآن و سنت کا کام کر رہی ہے، تو جو کہ ہم نے اسی اجتماع کی کوشش کے لیے اپنی جماعت اشاعت التوحید و سنت کے اغراض و مقاصد اپنے علاقہ کی مسجد میں جا کر مختلف نمازیوں سے ہم نے گفتگو کی، تو بحمد اللہ تعالی اس کا بہت بڑا اثر اچھا ہوا ہے. تو اس لیے میں 2 لفظوں میں بات اپنی ختم کرتا ہوں، کیونکہ جمعیت اشاعت التوحید و سنت یاد رکھو دور دور سے ہمارے احباب آئے ہوئے ہیں، لیکن جماعت اشاعت التوحید و سنت جو ایک کسوٹی اور راہ دکھاتی ہے الحمدللہ عین ہی قرآن و سنت کے مطابق ہے، جس کے اندر سب سے پہلی بات توحید و سنت کی ہے اور شرک و بدعت کی تردید ہے. اور اسی طریقے سے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو حق و راشد اور معیار حق سمجھتے ہوئے ان کا مقام کا دفاع کرنا جمعیت اشاعت التوحید و سنت کے سپاہیوں کے ذمہ ہے. تو کیا آپ اس حضرات ہمارے اس مشن کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ عصمت انبیاء، تحفظ ختم نبوت کے لیے آپ ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنت کے لیے چلنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے پاکستان کے لیے سالمیت اور امن کا گہوارہ اور امن کا سبق دینے والی جماعت اشاعت التوحید و سنت ہے، جس کا مشن توحید و سنت ہو اور اسی طریقے کے ساتھ ساتھ جس ملک میں رہ رہی ہے اس میں سلامتی کا پیغام دیتی ہو. تو کیا اس جماعت کے ساتھ چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے؟ چلنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جماعت اشاعت التوحید و سنت کے اندر ساری جماعتیں آ جاتی ہیں علماء دیوبند کی. توحید و سنت، تبلیغ، صحابہ کا دفاع، ختم نبوت کا تحفظ اور نوجوانوں کو جمعیت اشاعت التوحید و سنت کے اس عظیم مشن کے لیے تیار کرنا چاہیے. جب یہ عظیم مشن جس کے اندر قرآن و سنت کے اہم مطابق ساری چیزیں موجود ہیں، تو کیا میرے بھائیوں اس جماعت کا ساتھ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ انشاءاللہ سارے جلسوں کو کامیاب کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اور بحمداللہ تعالی میری یہ دلی خواہش تھی کہ میں اپنے عیدگاہ کے اس پروگرام کی جتنے ہمارے مختلف علاقوں سے احباب آئے ہوئے ان کو دعوت دوں کہ یہ اتنا بہت بڑا اجتماع جو آپ کی محبت سے اور آپ کی خوشی سے جو ایک کامیاب نظر آ رہا ہے، انشاءاللہ ہمارا عیدگاہ کا جو اگلا پروگرام 20 تاریخ کو ہے، انشاءاللہ اس کو اسی طرح کامیاب کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اپنا ایک وقت قیمتیں نکال کے جماعت کا ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے جماعت اشاعت التوحید و سنت میں تمام حضرات آپ
اپنا ہاتھ لہرا کے کہیں کہ ہم جماعت اشاعت التوحید و سنت سے محبت کرتے ہیں؟ سارے جی جماعت اشاعت التوحید و سنت کی محبت ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ اللہ آپ کا یہ آنا قبول و منظور فرمائے۔ میں حضرت صاحب کو دعوت دیتا ہوں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں اور تحفظ ختم نبوت کے متعلق گفتگو فرمائیں۔ حضرت مولانا علامہ عطا اللہ بندیالی سے